ہم لوگوں نے ان ریزنز کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی کہ جو اکثر لوگوں کی زندگیوں میں ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری وہ ہے حسد کی. حسد ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. حسد کا مطلب کیا ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں، ان کی نعمتوں کو دیکھ کے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے سوشل سرکل میں، فیملی سرکل میں یا کہیں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں، جو بھی آپ کے قریبی جاننے والے ہوتے ہیں، آپ ان کی نعمتیں دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کو کوئی اچھی چیز دے دی، کوئی نعمت دے دی. آپ کے دوستوں میں سے کسی کو گاڑی اچھی مل گئی، اس کی جاب آپ سے بہتر ہوگی، اس کا گھر آپ سے بہتر ہو گیا، اس نے کسی اچھی جگہ پہ گھر لے لیا جو آپ سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکول میں جانا شروع ہو گئے. تو جو بھی قریبی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو دیکھ کے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے دل میں احساس پیدا ہونا کہ اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، اور یہ احساس اس حد تک چلے جانا کہ انسان اپنے دل میں خواہش کرنے لگ جائے کہ کسی طریقے سے اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسد. اور یاد رکھیں کہ حسد جو ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ اپنے قریبی لوگوں سے ہی کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی آ کے بتائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں فلاں گلی میں فلاں ایریا میں ایک شخص رہتا ہے، اس نے گاڑی اپ گریڈ کر لی، اس نے BMW لیٹسٹ لے لی ہے، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ بیکاز نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. آئی ووڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن جو ہی کوئی آ کے مجھے کہے گا کہ تیمور تجھے پتہ ہے جو ہمارا دوست تھا اس نے اب لیٹسٹ BMW 7 سیریز لے لی ہے، ناؤ فوراً کیا ہوگا؟ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا کہ اچھا یہ میرا قریبی جاننے والا ہے، اور میں اور یہ تو کچھ عرصہ پہلے تک بالکل سیم لیول پہ تھے، اس کی اور میری گاڑی سیم تھی، اب اس نے گاڑی مجھ سے بہتر لے لی ہے. تو ہم نے جو ایک اپنا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہوا ہے نا، اس اعتبار سے کیا فیل ہوگا کہ یہ مجھ سے اوپر چلا گیا ہے. تو جو ہی یہ تھاٹ اسٹیبلش ہوتی ہے انسان کے دماغ میں، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نا سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. دل کے اندر انسان کو عجیب و غریب کیفیت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، افسوس، غم، تنگی. اور انسان جو ہے اس ایموشن کو اگر ہینڈل نہیں کرے شروع میں، تو یہ ایموشن جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے انسان کی دشمنی تک چلا جاتا ہے. بلکہ حاسد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ حاسد اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے لیکن وہ ظالم ہوتا ہے. حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے حاسد کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ وہ دوست کی شکل میں ایک دشمن ہوتا ہے. کیونکہ جو شخص آپ کی نعمتوں پہ خوش نہیں ہو رہا اور وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ آپ سے وہ نعمت چھن جائے، تو آپ کا دوست تو نہیں ہو سکتا. اور حسد جو میں نے بتایا کہ ہمیشہ قریبی لوگوں میں ہی ہوتی ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جو حسد ہے انسان کو وہ انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے اور ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. ہمارا دین ہمیں بار بار جو حسد کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے حسد مت کیا کرو. اور اس سے بچنے کا ایک زبردست طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، بڑی ہی زبردست حدیث ہے، جس میں ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اتنا زبردست سولوشن بتایا کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی لائف میں اپلائی کر لیں تو ہماری زندگی میں یہ جو حسد کی وجہ سے یا اور بہت ساری چیزوں کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے سولوشن کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. سچ این امیزنگ میسج کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو کہ اس کے مال و متاع، مجھے گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے اور مال چاہیے اور ریل اسٹیٹ بنانی ہے اور گھر اچھا بہتر کرنا ہے
اب تو سارا کانسیپٹ اپ گریڈیشنز پہ چل رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیونگ واٹ از نیڈیڈ. ضروریات زندگی والا کانسیپٹ تو بہت ساری جگہوں پہ ختم ہی ہو چکا ہے. اب تو ساری جو ریس چل رہی ہے وہ تو اپ گریڈیشن کی ریس چل رہی ہے کہ مجھے اپنی گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے, گھر اپ گریڈ کرنا ہے, جاب اپ گریڈ کرنی ہے, ہر چیز میں بہتر سے بہتر اور آگے سے آگے جانا ہے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی سٹریس کی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ انسان جب اس ریس میں لگ جاتا ہے اور وہ ایک نیور اینڈنگ ریس ہے, اس میں کہیں پہ بھی انسان کو وہ پاز نہیں ملتا. وہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, مائل سٹونز ہوتے ہیں لائف میں, جب وہ مائل سٹونز اچیو ہوتے ہیں نا تو وہ مائل سٹونز انسان کی زندگی میں ایک سینس آف سیٹسفیکشن لے کر آتے ہیں. جب آپ کا کوئی مائل سٹون ہی نہیں ہے, کوئی گول ہی نہیں ہے, اور وہ گول ہی اتنا چینج ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جو ہی اس گول کے قریب پہنچتے ہیں ایک اور نیا گول آ جاتا ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. تو وہ جو اچیومنٹ کی وجہ سے ایک سیٹسفیکشن ملنی تھی وہ آپ کو ملتی نہیں ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, اس کے پیچھے بھاگو نہیں. جب تم اس کے پیچھے بھاگنا بند کر دو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اس میں ایک اور چیز میں کیا سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کا فوکس اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہٹے گا تو انسان کی فطرت میں ہے کہ پھر وہ کوئی اور چیز ڈھونڈے گا جہاں پہ اپنا وہ فوکس اور انرجیز لگا سکے. تو جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی پہچان بھی اور بہتر ہوگی, اللہ کا احساس بھی اس کے دل میں آئے گا, اللہ کا خیال اس کے دل میں آئے گا, اپنی زندگی کا مقصد کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرے گا. اور جب اس کے سامنے اللہ کی کلیئرٹی آ جائے گی, آخرت کی کلیئرٹی آ جائے گی اور اپنا فوکس شفٹ کرے گا اس طرف, تو نیچرلی وہ چیز اس کو اللہ کے قریب کرے گی. اور جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. دوسری چیز کیا فرمائی, جو کہ اس بیماری کا ایک بہت بڑا سولوشن ہے, کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. تو یہ جب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دوست کے پاس گھڑی کون سی ہے, یو شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. آپ کے دوست کے گاڑی کون سی ہے, یو شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. گھر کہاں پہ اس نے لے لی ہے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. برانڈز کون سے پہنتا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہر چیز جو آپ کے ارد گرد سوشل سرکل میں لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. بے نیاز ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جسٹ اگنور اٹ. تمہارا اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہونا چاہیے, کہ تمہیں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے, کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ اس کے پاس کیا ہے. جب اس طرح تم زندگی گزارو گے تو اس کا تمہیں ایک نتیجہ کیا ملے گا کہ لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو ایک تو لوگوں کی محبت بھی مل گئی, اور وہ محبت مل جانا اٹ سیلف انسان کی زندگی میں کیا آتا ہے, سیٹسفیکشن لے کر آتا ہے. جب لوگ آپ سے محبت کریں گے تو انسان کے دل میں اس محبت کی وجہ سے ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ جو انسان کے دل میں ایک ویکیوم ہے اور اس کے اندر ایک وہ سینس آف ریکگنیشن ہے کہ میں ریکگنائز کیا جاؤں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے محبت ملنے کی وجہ سے وہ ویکیوم فل ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ خلا فل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ڈپریشن والی سچویشن ہوتی ہے, پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے, ٹینشن کی کیفیت ہوتی ہے, وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان اندر سے مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی کیا ہوگا کہ ڈپریشن والی جو کیفیت ہے اس سے انسان بچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنی فاؤنڈیشن ہی کلیئر کر لی کہ مجھے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی میں وہ جو حسد پیدا ہونے کا جو بیج آنا تھا آپ نے اس بیج کو مار دیا. کہ آپ کیونکہ آپ نے جب اپنے آپ کو کمپیرزن کی ریس میں ڈالا ہی نہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. حسد تو جنم ہی اس وقت لیتی ہے نا کہ جب انسان اپنی نعمتوں کا کمپیرزن دوسرے کی نعمتوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ نے وہ بیج اکھاڑ کے پھینک دیا کہ مجھے اپنی کسی چیز کا اپنے سوشل سرکل میں کسی انسان کی کسی چیز کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں کرنا, جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں چلے گئے تو نیچرلی آپ نے اپنے آپ کو اس بیماری کی طرف جانے سے ہی روک لیا. اب وہ جو اس کمپیرزن کی وجہ سے حسد آنی تھی, اس حسد کی وجہ سے اینگزائٹی ہونی تھی, اینگزائٹی جو ہے وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہوتی, ڈپریشن جو ہے وہ ڈیپر ڈپریشن میں کنورٹ ہوتا, اور آپ اس گڑھے میں ڈیپ چلتے چلے جاتے. آپ نے اس کو شروع سے ایڈریس کر لیا کہ آپ لوگوں کی نعمتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا. تو اس کانسیپٹ کو اپنی لائف میں اپلائی کرو کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف مت دیکھا کرو. اللہ نے آپ کو اپنی ایک لائف دی ہے, آپ کے اپنے کچھ ریسورسز ہیں, آپ کی اپنی کچھ انکم ہے, آپ کے اپنے سرٹن ایکسپینسز ہیں.
اپنی لائف میں اپنی دنیا ایک خود بناؤ، اور آپ کی جو اپنی دنیا ہے وہ آپ کی اپنی سوچ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، لوگوں سے کمپیریزن کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگوں سے کمپیئر کر کے اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرو گے نا تو تمہیں اپنی دنیا بنانے میں بھی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ لیکن جب تم لوگوں کو بالکل سائڈ پہ کر دو گے اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خود اپنی ایک دنیا بناؤ گے، اس میں بھی اللہ سیٹسفیکشن دے دے گا، کیونکہ تم کمپیریزن میں نہیں ہو اور جو ہے اس پہ مطمئن ہو۔ تو کیا ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ برباد کرتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ حاسد اپنی ذات کو پہنچاتا ہے۔ اور اگر وہ حاسد اپنی حسد کو کنٹرول نہیں کرے شروع میں ہی تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ حسد دشمنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ دشمنی کبھی کبھی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ انسان لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے، قطع رحمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مزید ڈپریشن والی چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر انسان شروع میں ہی حسد کو کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لے تو وہ آنے والی جو سٹریس تھا، اینگزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔